दो दो बेटों के बाप थे, कासिम के बाप थे, अब्दुल्ला के बाप थे। अल्लाह ने वो बेटे मांग लिए तो मुस्तफा ने वापस कर दिए। ये बेटे मुस्तफा के इंतकाल नहीं कर गए, फिर जुमला सुनिएगा, अल्लाह ने मांगे तो वापस कर दिए, इसलिए कि इंतकाल उम्मत के घर होता है, नबूवत के घर नहीं होता। हाय हाय। बस्ती शहर में तीसरी बार आने का इत्तेफाक हुआ और काफ़ी वक्फे से तीसरी बार मैं आया। मैंने देखा कि माशाअल्लाह यहाँ मुख्तसर से नौजवान हैं मगर जोश और जज्बे से लबरेज़ हैं, दीन और शरीयत और उसकी पासदारी से उनके दिल मामूर हैं। माशाअल्लाह यहाँ मजलिस, नमाज, इबादत तमाम चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी पाई जाती है और शहर की बहुत बड़ी आबादी नहीं है, फिर भी मजलिसें लगती हैं कि बहुत बड़ी हो रही हैं। माशाअल्लाह बहुत अच्छा ज़ौक़ है सुनने का, बाफ़हम लोग हैं और अल्लाह इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए कि इन्होंने अय्याम फ़ातिमिया के हवाले से मुसलसल मजालिस का सिलसिला रखा और ज़िक्र मासूम आलम, ज़िक्र मासूम कौनैन का बड़ा अच्छा एहतमाम किया गया और बहुत ज़्यादा दाद व तहसीन और फिर गिरिया व ज़ारी और मसाइब हर चीज़ में बड़ा इन्हमाक नज़र आया। मैं बहुत मुतासिर हुआ। अल्लाह इन लोगों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए और यकीनन अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल दर जन्नत पे खुदाए अज़ली लिखा है, डाली डाली पे नबी और अली लिखा है। सब्ज़ पत्तों पे हसन और कली पर ज़हरा, सुर्ख फूलों पे हुसैन इब्ने अली लिखा है। दर जन्नत पे खुदाए कम से हुसैन के रोज़े पे आ गया, नाना मेरे नाना रब के वास्ते सुन मेरी दुआ है। नाना रब के वास्ते सुन मेरी दुआ, जुड़ सकती है तो जोड़ दे अम्मा
کی پسلیاں ہاں جڑ سکتی ہے تو جوڑ دے اماں کی پسلیاں بیمار ہے یہ ماں میری بیمار ہے یہ ماں میری دکھیا کو دے شفا نانا رب کے واسطے سن میری دعا لگتے رہے تماچے میں دیکھتا رہ گیا ہاں لگتے رہے تماچے میں دیکھتا رہ گیا بے بس حسین رہ گیا ماں کو بچا سکا نانا رب کے واسطے سن میری دعا دیوار درد کے درمیان ماں پس کے رہ گئی دیوار درد کے درمیان ماں پس کے رہ گئی چلا رہی تھی درد سے چلا رہی تھی درد سے محسن گزر گیا نانا رب کے واسطے سن میری دعا لیتی ہے جا بھی سانس تو دکھتی ہے پسلیاں ہاں لیتی ہے جا بھی سانس تو دکھتی ہے پسلیاں موت کا یہ حال دیکھ کر ماں کا یہ حال دیکھ کر پھٹتا ہے دل میرا نانا رب کے واسطے سن میری دعا پہلو کے درد کے سبب سو بھی نہیں سکی ہاں پہلو کے درد کے سبب سو بھی نہیں سکی بچے نہ روئے اس لیے بچے نہ روئے اس لیے چھپ چھپ کے کی پکار نانا رب کے کوئی بتا دے کہ کیا تھا میرا قصور
آنسو بہار ہی ہوں میں بابا تمہارے بات صدمے اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بات دربار جا رہی ہوں میں بابا تمہارے بات بابا یہ فاطمہ پہ مصیبت کا وقت ہے یہ مرحلہ کٹھن ہے قیامت کا وقت ہے خطبہ سنا رہی ہوں میں خطبہ سنا رہی ہوں میں بابا تمہارے بات صدمے اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بات بابا تمہارے بعد مجھ پہ ستم ہوا محسن میرا شہید ہوا مصیبت یہ جیر پا رہی ہوں میں یہ جیر پا رہی ہوں میں بابا تمہارے بات صدمے اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد دربار جا رہی ہوں میں بابا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المبين وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر صلوات عزیزان محترم، ایام فاطمیہ کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے
اس سورے کا انتخاب کیا کہ اپنے معروضات آپ کی خدمت میں اسی کے حوالے سے رکھ سکوں۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جسے مومنین دن بھر میں 3-4 بار پڑھ ڈالتے ہیں۔ صبح میں ہے تو پڑھ لی، ظہر ہے تو پڑھ لی، عصر ہے تو پڑھ لی، مغربین میں بھی کبھی کبھی پڑھ لیا، تو یہ سورہ کئی بار پڑھ لیتے ہیں۔ اس لیے ماشاءاللہ سبھی کو یہ سورہ یاد ہے۔ پڑھتے اس لیے ہیں کہ چھوٹا سا سورہ ہے، نماز جلدی تمام ہو جائے گی۔ چھوٹا سا سورہ ہے، جلدی تمام ہو جائے گی، آسانی ہے اس میں، تو اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ قرآن کا چھوٹے قد کا سب سے بڑا سورہ ہے۔ چھوٹے قد کا سب سے بڑا سورہ ہے۔ اللہ نے سبعات معلقات کے مقابلے میں بقرہ نہیں آویزاں کیا، کوثر آویزاں کیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے بغیر پیغام کے میں نہ کوئی مجلس پڑھتا ہوں نہ مکمل کر پاتا ہوں، یہ میری مجبوری ہے۔ بس یہی پیغام ہے کہ خدا کے لیے چھوٹا سا سورہ ہے، اس نیت سے سورہ کبھی مت پڑھنا۔ دیکھیے قانون ہے شریعت کا، الاعمال بالنیات۔ کہیں بھی دماغ میں ذرا سا بھی خیال آیا کہ یہی چھوٹا سا ہے پڑھ لو، تو فرشتے بھی ثواب چھوٹا کر دیں گے، کیونکہ جب نیت ہی کر لی ہے چھوٹا سا ہے پڑھ لو۔ معاملہ کیا ہے، دوسروں کے یہاں سورہ حمد کے بعد کوئی بھی 5 آیت 4 آیت 2 آیت 8 آیت پڑھ لے نماز ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں قانون یہ ہے کہ نماز واجب میں پنجگانہ میں سورہ حمد کے بعد ایک مکمل سورہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو مکمل کا قانون ہے، لہذا چھوٹا بھی ہے مکمل بھی ہے، اسے پڑھ لیتے ہیں۔ اسے چھوٹا سمجھ کے کبھی مت پڑھیے گا، ضرور پڑھیے، 5 کے 5 نماز میں پڑھیے۔ دیکھیں دوسری رکعت میں تو سورہ توحید طے ہے۔ شاید میرے بچے یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ سورہ توحید دوسرے رکعت میں طے کیوں کر دیا گیا۔ پہلی رکعت میں کسی نے قدر پڑھا، کسی نے نصر پڑھا، کسی نے کوثر پڑھا، مگر دوسری رکعت میں پھر وہی سورہ توحید۔ تو سورہ توحید دوسری رکعت میں اس لیے مقید کر دیا گیا ہے کہ اس سورے کے فوراً بعد دعائے قنوت پڑھنا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ دیکھیے پیغام ہے، یہ ٹپس ہیں، لے لیجئے، پھر میں آ رہا ہوں اپنی بات پر۔ فوراً سورہ توحید کے بعد دعائے قنوت پڑھنا ہے، اور دعائے قنوت میں اللہ سے مانگنا ہے۔ تو جس سے مانگنا ہے پہلے سورہ توحید کے ذریعہ اس کی بڑائی بیان کر لو، پھر مانگو۔ توجہ ہے، صلوات پڑھے، یہ ہے فلسفہ۔ پہلے اس کی احدیت، سمدیت اور اس کے ولم یکن لہو کفوا احد ہونے کا اعلان کر لو، پھر مانگو جو مانگنا ہے۔ تو چونکہ دعائے قنوت پڑھنا ہے، مانگنا ہے سیدھے سیدھے ہاتھ اٹھا کے، لہذا پہلے اس کی بڑائی بیان کر لو پھر مانگو۔ مگر پہلی رکعت میں کوئی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں، آزادی ہے، پڑھتے ہیں، تو سورہ کوثر پڑھیے، مگر پھر کہہ رہا ہوں چھوٹا سمجھ کے مت پڑھیے، اس نیت سے پڑھیے کہ یہ زہرا کا سورہ ہے۔ کہاں رہ گیا؟ ایک صلوات پڑھے محمد۔ تھوڑی سی نیت
बदल दीजिएगा, सवाब का मिजाज बदल जाएगा। फिर कह रहा हूं छोटा समझ के पढ़िएगा, सवाब छोटा हो जाएगा। जहरा का सूरा समझ के पढ़िएगा तो कौसर की तरह सवाब भी कसीर हो जाएगा। कुदरत आवाज दे रही है, इन्ना आतैना कल कौसर। क़िबलतैन की खिदमत में एक जुमला अर्ज है, उर्दू में भी कहते हैं और तहरीर में तकरीर में भी कहते हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक मेरे हबीब हमने आपको कौसर अता किया, कौसर नहीं अता किया। कहते हैं ना कौसर अता किया, मेरे हबीब हमने आपको कौसर अता किया, कौसर नहीं अता किया, अल कौसर अता किया। हाँ बहुत बहुत तवज्जो। सिर्फ ये कहना कि हमने कौसर अता किया ये तखफीफ मिदहत है। देखिए यह है मामला अरबी का, लिहाजा उर्दू वाले उतना हमारे साथ नहीं आ पाए और नहीं आएंगे। कौसर नहीं अता किया है, अल कौसर मैं साथ लेके चलूंगा आपको, मगर जरा ठहरिए, मेरे हबीब हमने आपको अल कौसर अता किया। फसल्ले ले रब्बी का वनहर, तो मेरे हबीब आपको चाहिए कि आप अल्लाह की इबादत कीजिए और उसकी बारगाह में कुर्बानियां पेश कीजिए। इन्ना शानिया का होल अबतर, और मेरे हबीब जो आपको अबतर कहते हैं, मखतून नस्ल, बेनामो निशान, बे यादगार जो आपको कहते हैं, वो खुद मखतून नस्ल हैं, वो खुद बेनामो निशान। तर्जुमा मुकम्मल हो गया। नबी करीम उन्हें पागल कहा गया, मगर वो रोए नहीं। काफिरों ने उन्हें पागल कहा, नौजुबिल्लाह, रोए नहीं। जादूगर कहा गया, रोए नहीं। पत्थर मारे गए, रोए नहीं। कांटों पे चलाए गए, रोए नहीं। रोज कूड़े से नहलाए गए, रोए नहीं। अबतर सुन लिया तो रोने लगे। और क्या आपने अब जरा सोचिए कि हमने और आपने मिल करके कितने हजार बार इस सूर्य को पढ़ा है, अबतर अबतर अबतर, दिल पे कोई कैफियत तारी हुई? नहीं हुई, क्योंकि हम इस लफ्ज की मानवियत से आशना ही नहीं है। और जब तक आदमी किसी लफ्ज की मानवियत और उसके तासुर से आशना नहीं हो, उसका असर ही दिल पे मुरत्तब नहीं होता। और करें हम, नबी इस लफ्ज को सुन के रो दिया। आप सोचिए, रोजाना नहा धो के नबी तबलीग के लिए निकल रहे हैं, और वो बुढ़िया दिन भर का, पहले दिन का दिन भर का कूड़ा नबी के ऊपर उंडेल दे रही है, और नबी सर से पैर तक नहा जा रहे हैं, रोए नहीं। रास्ता भी नहीं बदला। अगर जुमला पहुंचे तो मैं अर्ज करूं कि नबी ने रास्ता नहीं बदला। नबी आजिज नहीं आए, देखने वाले काफिर आजिज आ गए। भाई बात पहुंचनी चाहिए। देखने वाले काफिर जो आसपास उस घर के रहते थे, वो आजिज आ गए और उन्होंने कहा, इब्ने अब्दुल्ला, वो नाम लेके उन्होंने कहा, मैं नहीं कह सकता, इब्ने अब्दुल्ला आप रास्ता बदल दीजिए, इसलिए कि ये जिद्दी बुढ़िया मानेगी नहीं। बुढ़ियाओं के दिमाग में जो बात बैठ जाती है ना, वो किसी के घर की निकलती नहीं है। ये मानेगी नहीं, या रसूलल्लाह आप, उन्होंने फिर कहा कि उन्होंने नाम लेके कहा, आप रास्ता बदल दीजिए। मगर नबी ने अमली जवाब दिया कि हम रास्ता बदलते नहीं है, रास्ता बदलवाते हैं। बात पहुंचनी चाहिए। और नबी उस वक्त तक कूड़े में नहाते रहे जब तक के बुढ़िया का रास्ता बदलवा न लिया। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। जब तक
کہ اسے مسلمان نہیں کر لیا، جاتے رہے۔ تو اتنی اذیتیں اٹھا کے بھی نبی آپ دیدہ نہیں ہوئے۔ ابتر میں کیا تھا کہ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جہاں سنا تھا نبی وہیں سے پلٹ آئے، گھر آ گئے، دروازہ بند کر لیا، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ قرآن نے آ کے کہا میرے حبیب آپ نے ایک لفظ ابتر سن لیا تو رونے لگے؟ میرے نبی آپ کو تو اللہ نے آپ کے رب نے الکوثر دیا ہے، یعنی یہ الکوثر کیا ہے؟ ابتر کے مقابلے میں ہے۔ بھئی کہاں ہیں آپ؟ یہ الکوثر ابتر کے مقابلے میں ہے۔ ابتر کا معنی تم نکالتے جاؤ، الکوثر کا معنی نکلتا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ میرے حبیب ہم نے آپ کو، پھر کہہ رہا ہوں کوثر نہیں، الکوثر دیا۔ نبی اس تسکین سے الکوثر کی جملہ پہنچ جائے، کیونکہ وقت کا دامن بہت کوتاہ ہے اور چاہتا ہوں جملوں میں بڑی باتیں کہہ کے اپنے پیغام پہنچا سکوں۔ نبی کو الکوثر سے اتنی تسکین مل گئی کہ رونے والے نبی نے دروازہ کھولا، باہر نکلے اور ہدایت کو غدیر تک لے کے چلے گئے۔ میں بس جملے دے سکتا ہوں، ہدایت کو نبی نے غدیر تک پہنچا دیا۔ اب سوچئے الکوثر میں کتنی طاقت تھی، الکوثر میں کتنی ہمت۔ ایک مل جل کے صلوات پڑھ لیں محمد۔ اللہ نے کہا میرے حبیب ہم نے آپ کو الکوثر دیا۔ اللہ نے کیا دیا؟ نبی نے کیا پایا؟ توجہ، نبی نے کیا پایا؟ اللہ نے کیا دیا؟ کافروں کا کچھ بگڑ جائے گا اس سے؟ کچھ نہیں۔ اللہ دے رہا ہے، نبی لے رہے ہیں، کافروں سے کیا مطلب؟ کیا وہ دے رہا ہے، کیا یہ لے رہے ہیں؟ کوئی مطلب نہیں۔ کہ میرے حبیب آپ نمازیں پڑھیے، قربانیاں دیجئے۔ نماز تو روز نبی حرم میں ہی پڑھتے ہیں، مکہ میں۔ اچھا 2-4 رکعت بڑھا دیں گے تو کافروں کا کچھ بگڑ جائے گا؟ نہیں۔ نبی نے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ دیکھیں ذرا بیدار ہو کہ اگر جملے قبول کریں تو پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ میں ایک ایک جملے میں ایک کتاب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نبی نے قربانیاں دی ہیں۔ نبی 2 بیٹوں کے باپ تھے، قاسم کے باپ تھے، عبداللہ کے باپ تھے۔ اللہ نے وہ بیٹے مانگ لیے تو مصطفیٰ نے واپس کر دیے۔ یہ بیٹے مصطفیٰ کے انتقال نہیں کر گئے، پھر جملہ سنیے گا، اللہ نے مانگے تو واپس کر دیے، اس لیے کہ انتقال امت کے گھر ہوتا ہے، نبوت کے گھر نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عزیزو جملے نہیں ہیں، کتابیں ہیں، بات پہنچنی چاہیے۔ اللہ نے مانگے، نبی نے واپس کر دیے، یہاں تک کہ بعد میں پھر زہرا کے بعد ایک بیٹا اور اللہ نے دیا ابراہیم نام کا، اور پھر اللہ نے مانگا اور پھر نبی نے واپس کر دیا۔ واپس کرنے ہی کے نتیجے میں ابتر کا تانا سننا پڑا۔ نہ واپس کیا ہوتا، پھر بات پہنچانا چاہوں گا، اگر لولا کا لما خلقت الافلاک یہ کہہ دیتا پالنے والے ایک بیٹا میرے لیے چھوڑ دے، کیا اللہ نہ چھوڑ دیتا؟ بھائی جس کا نواسا راہب کو 7 بیٹے دے دے، اس کے نانا کے لیے کیا مشکل ہے؟ مندی کے پڑھ لیجیے محمد والے۔ اللہ مانگتا گیا، نبی واپس کرتے چلے گئے۔ تو مسلسل قربانیاں تو دی ہیں نبی نے، اور قربانی دے دیں گے کفار کا کیا بگڑ جائے گا؟ کچھ بگڑے گا نہیں۔
تو نہ انا آتینا کل کوثر سے کوئی مشکل ہے، نہ فصل لربک ونہر سے کوئی مشکل ہے. کفار کو یہ تیسری آیت کھٹک رہی ہے. تیسری آیت انا شانئک هو الابتر. بے توجہ ہے، پھر جملہ صرف کر رہا ہوں. نبی نے دیکھیے قرآن میں سب سے زیادہ آیتیں اور سورے مکی ہیں. نبی نے درجنوں سورے اور سینکڑوں آیتیں سنائی، مگر کافروں نے نہیں مانا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نہیں مانا. لیکن جیسے ہی سورہ کوثر آویزہ ہو گیا، توجہ ہے، کافر نے تحریری اعتراف کر لیا. لفظ سنبھالیے، لفظ سنبھالیے. دیکھیے تقریری اعتراف اور ہوتا ہے، تحریری اعتراف اور ہوتا ہے. تقریری اعتراف کی تو حالت یہ ہے کہ نیتا جی تقریری اعتراف کرتے اور بعد میں مکر جاتے، کہتے میڈیا نے موڑ توڑ کے میری بات پیش کر دی. ہوتا ہے، روز سنتے نا. کیا یہ تقریری اعتراف ہے؟ لیکن جو اعتراف تحریری ہوتا ہے 100 سال بعد بھی کورٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ کافر نے تحریری اعتراف کیا. انا شانئک هو الابتر کے نیچے لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ بندے کا کلام نہیں ہو سکتا. بھائی کافرون سنا، نہیں مانا. توجہ ہے، ناس و فلق سنا، نہیں مانا. سینکڑوں آیتیں سنی، نہیں مانی. بقرہ کی آیتیں سنی، نہیں مانی. آل ابراہیم، آل عمران کی آیتیں سنی، نہیں مانا. مگر ایک اس آیت نے انا شانئک هو الابتر، کافر نے اعتراف کیسے کر لیا؟ اب پھر ایک جملہ دے رہا ہوں، دہراؤں گا نہیں. کافر نے مصطفیٰ کا آنگن دیکھا کہ جس میں نہ کوئی پھول ہے نہ کوئی کلی ہے. مصطفیٰ کا آنگن دیکھا جس میں نہ کوئی پھول ہے اور نہ کوئی کلی ہے، اور انہوں نے اپنے آنگن دیکھے جہاں جائز و ناجائز سینکڑوں بیٹے ہیں. میں نے کہا کہ دہراؤں گا نہیں جملہ، کیونکہ ایک ایک جملہ میرا ایک ایک کتاب ہے. انہوں نے دیکھا کہ ہمارے آنگن تو بیٹوں سے بھرے ہیں، ہمارے آنگن تو بیٹوں سے بھرے ہیں، اور نبی کے آنگن میں نہ کوئی پھول ہے نہ کوئی کلی ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے انا شانئک هو الابتر کہ مختون نسل تو یہ کفار ہے. تو وہاں یہ لکھنا پڑا کہ اتنا بڑا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو موت و حیات کا مالک ہو. اس لیے لکھا ما ھذا کلام البشر. اللہ نے کہا میرے نبی آپ غمگین ہیں، آپ کو تو ہم نے الکوثر دیا، اور جس نے آپ کو ابتر کہا ہے گھبرا تو نہیں گئے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے. میرے نبی وہ خود ابتر ہے. بہت توجہ. نبی نے سنا، جہاں سنا وہیں سے پلٹ آئے روتے ہوئے. نبی نے اس کافر سے کہا تو بڑا بدتمیز ہے. نہیں بھائی، کئی ہزار مجلس سن کے آپ بیٹھے ہیں، کسی سے سنا کہ نبی نے جواب میں یہ کہا؟ نہیں، نہ سنا، کیونکہ نبی نے کہا ہی نہیں. بھائی شریف لوگ بھی سیم ٹو یو کہہ دیتے ہیں. نبی نے تو ایسا بھی نہیں کہا کہ جو تو کہہ رہا ہے وہ تو خود ہوگا. کہا نہیں، کہا نہیں، کہا. نہ بدتمیز کہا، نہ بد زبان کہا، میرے ساتھ رہیے گا. نہ یہ کہا کہ تو بات کرنے کے لائق نہیں، کچھ نہیں کہا. بھائی نبی خاموش پلٹ آئے، نبی نے کچھ نہیں کہا. اللہ نے کہا
इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। मेरे नबी आपने जवाब नहीं दिया, जवाब मैं दे रहा हूं कि जिसने आपको अबतर कहा है वह खुद अबतर है। फिर मैं कह रहा हूं कि ये सूरह रोज पढ़िए, रोज पढ़िए और खुश होकर पढ़िए, इसलिए कि ये सूरह कयामत तक के लिए एक दलील, एक जवाब, एक कानून फराहम कर रहा है। नबी ने कहा, कुछ नहीं कहा, अल्लाह ने कहा इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। पालने वाले, ये लफ्ज अबतर तेरा लफ्ज नहीं है, ये काफिर का कहा हुआ लफ्ज है। तू दोहरा रहा है, मैं बेदार है, थक के तो नहीं सुन रहे। काफिर का कहा हुआ लफ्ज अब्तर है और पालने वाले तू दोहरा रहा है। कोई नया लफ्ज कह दे, जवाब बलागत कुरानी होगा कि मैंने नया लफ्ज इसलिए नहीं कहा कि जमाना तावील बदल देगा। अगर मैं दूसरा लफ्ज इख्तियार करूंगा तो जमाना तावील बदल देगा। मैं वही लफ्ज बोलूंगा ताकि जिस नीयत से कहा है वो पहुंचे। हाय 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 हाय, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, है ना? मैं लफ्ज भी नहीं बदलूंगा। अब कुरान कह रहा है इन्ना शानिया का हुवल अबतर। मेरे नबी जिसने आपको अबतर कहा है वो खुद अबतर है। तो एक कानून बना दिया कुरान ने कयामत तक, और ये कानून कुरान में सूरह कौसर के नाम से महफूज हो गया। और वो कानून ये है कि जो मुस्तफा को अजियत पहुंचाएगा बदला अल्लाह लेगा। मैं बेदार नहीं है आप, मैं क्या अर्ज करूं? जो मुस्तफा को अजियत पहुंचाएगा बदला अल्लाह लेगा। कसम है सिहाए सित्ता की, कसम है सिहाए सित्ता की कि नबी ने कहा जिसने जहरा को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, और जो मुस्तफा को अजियत देगा बदला अल्लाह लेगा। हम मिलजुल के फिर सलवात पढ़ ले। यह कानून बना दिया कुरान ने, तेरा मुस्तफ़ा आपको जो अज़ियत देगा उसका बदला मैं अल्लाह लूंगा। इसलिए कुरान कह रहा है इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। यहां पे आगे जुमला में जरूर कहा करता हूं, और वो ये कि अब समझ में आया कि हमारे यहां शजरे क्यों लिखे जाने लगे। हमारे यहां ये शजरे क्यों लिखे जाने लगे। ये आबदी हैं, ये रिजवी हैं, ये नकवी हैं, ये जाफरी हैं, ये काजमी हैं, ये बाकरी हैं। ये शजरे नहीं हैं बल्कि इन्ना शानिया का हुवल अब्तर का जवाब है। हाय हाय मेरा जुमला रागा कर दिया आपने। भाई इन्ना शानिया का हुवल अब्तर कुरान ने कहा था 1400 साल पहले, जबकि कुफार के यहाँ औलादें भरी हुई थी, और कुरान ने कहा था इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। आज ये शजरे उसी का जवाब है। कोई अबू जहल का अपने को औलाद नहीं कहता, कोई अतबा की औलाद नहीं बनता, कोई उतैबा की औलाद नहीं बनता। ये शजरे बता रहे हैं अल कौसर जिंदा है। मिलजुल के सलवात पढ़ ले मोहम्मद। अल कौसर जिंदा है। अब अल कौसर क्या है? अब यह है मेरी गुफ्तगू का जहां तक मुझे आना था। अल कौसर, मैंने कहा नहीं कि कौसर नहीं दिया, कौसर नहीं दिया, अल कौसर दिया। कसीर के माना होते हैं ज्यादा, है ना?
اپنے بچوں تک بات پہنچانی ہے. زیادہ اسے کہتے ہیں کہ جو زیادہ بھی ہو مگر گنا جا سکے. 10,000 کارٹن ہیں تو زیادہ نہیں ہے. 10,000 بورے ہیں زیادہ نہیں ہے, زیادہ ہے, لیکن 10,000 سے ہی گنا جا سکتا ہے. اور جب گنا نہ جا سکے, گنتی گڑبڑ ہونے لگے تو کہا جاتا بہت زیادہ ہے. کیا بات ہے, بیدار ہے نا. پھر وہ زیادہ نہیں کہا جاتا, پھر کہا جاتا ہے بہت زیادہ. میں کیسے اپنی بات تک آپ تک پہنچاؤں؟ آپ ایسے کچھ تھکے تھکے سے معلوم ہو رہے ہیں, یہ بہت مہو ہے. کسی نے کہا ماشاءاللہ مجلس میں 2,000 آدمی ہیں. یہاں کی بات نہیں ہے, یہاں کہاں سے آئیں گے 2,000 بیچارے, ہے نا. 2,000 آدمی ہیں. کسی نے کہا 2,000 ارے بہت زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گنتی نہیں ہو سکتی. تو بہت وہاں لگایا جاتا ہے جہاں گنتی نہ ہو سکے, تخمینہ کیا جائے. دنیا کی ہر زبان میں زیادہ کے ساتھ ایک لفظ جوڑ کر کے بولا جاتا ہے بہت زیادہ. بیدار ہے نا, بہت زیادہ. عربی کا مزاج یہ ہے کہ اس نے کثیر بھی اردو میں بولا جاتا ہے اور عربی لفظ ہے, اس نے کثیر کے ساتھ کوئی لفظ بہت نہیں جوڑا بلکہ ایک مبالغے کا لفظ بنا دیا, کثیر سے کوثر. کہاں ہے کوثر؟ کثیر کا مبالغہ ہے, یعنی کوثر ہے بہت زیادہ جس کا کوئی تخمینہ نہ ہو, بہت زیادہ. اب جملہ سنبھال لیجئے گا کہ کثیر کا کوثر ہے مبالغہ, لیکن عربی ادب کے اعتبار سے جب کوثر پر الف لام آ جائے تو دنیا کی کسی زبان میں ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کوثر نہیں دیا, الکوثر دیا ہے. جب کوثر پر الف لام آ جائے تو اب دنیا کی کسی زبان میں اس لفظ کا ترجمہ ممکن نہیں ہے. تو جس بی بی کے لقب کا ترجمہ ممکن نہ ہو, اس کی شخصیت کی معرفت کیسے ممکن ہوگی؟ الکوثر زہرا ہے, الکوثر زہرا ہے. کتنی حد ہے نہیں معلوم, کتنی عظمتیں ہیں نہیں معلوم, مگر ہمیں ہمارے بچوں کو اپروچ کرنے کے لیے کوئی روٹ تو ہونا چاہیے. یہاں سے کوئی باہر نکلا, شابان منزل سے روڈ پر آیا, ہائی وے پہ کھڑا ہوا, اس نے کسی سے پوچھا بھئی یہ ہائی وے بائیں طرف کدھر جا رہی ہے؟ کہ یہ چٹا گاؤں تک جا رہی ہے. بنگال. ہاں, کتنی دور ہے؟ کہ یہ معلوم نہیں. بیدار ہے نا. کہ یہ بائیں طرف چٹا گاؤں تک, اور یہ داہنی طرف کدھر جا رہی ہے؟ کہ ہمیں جانا ہے تو اسے پکڑ کے کربلا بھی جا سکتے ہو, کعبہ بھی. آپ اتنا حیرت سے کیوں سن رہے ہیں؟ ارے بھائی, اسے پکڑ کے آپ واگا جائیے, پشاور جائیے, سمجھا آپ نے, ایران جائیے, عراق جائیے, سعودیہ جائیے, کربلا بھی مل جائے گی, کعبہ بھی مل جائے گا, یہی روڈ لے جائے گی. پوچھنے لگا کتنی دور ہے؟ کہ یہ نہیں معلوم. جائے گی یہی روڈ. تو روٹ معلوم ہو گیا, حد معلوم نہیں ہے کہ سفر کی حد کیا ہے, سفر طے کتنا کرنا ہے یہ نہیں معلوم, مگر روٹ معلوم ہو گیا. اور کہ آپ وہ معلوم ہو گیا. تو زہرا کی عظمتوں کو سمجھنے کا روٹ کیا ہے, کیسے معلوم ہو کہ زہرا کیا ہے, کیسے سمجھے, اسی روٹ کو بتانے کے لیے مصطفیٰ کو معراج تک جانا پڑا.
پہنچنے کے لیے سرکار کو معراج تک جانا پڑا. اب اگر پوچھو معراج کہاں تک تو کہوں گا قرآن تو جانتا نہیں, ہم بتائیں کیا کہ وہ حد کیا ہے. اب سمجھو کہ زہرا کی عظمتوں کو سمجھنا ہے. سرکار کو معراج تک جانا پڑا. آسمان سے نازل ہوا قرآن, الکوثر کا روٹ. میں اسی پہ گفتگو تمام کر دوں گا. قرآن آسمان سے نازل ہوا. قرآن شفا ہے, قرآن مشیت الہی ہے, قرآن شریعت الہی ہے, قرآن مصلحت الہی ہے, قرآن علم الہی ہے. قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے اوپر کوئی کتاب دوسری نہیں رکھی جا سکتی, چاہے وہ وظائف الابرار کیوں نہ ہو. بہت آسانی سے سن لیا آپ لوگوں نے. ہم بھی مسجدوں میں جاتے ہیں. ابھی ہماری قوم کو یہ ادراک نہیں ہوا ہے کہ ہم قرآن پہ کون سی کتاب رکھ کر کے چلے آئے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ وظائف المومنین ہے تو دعاؤں کی کتاب ہے, قرآن رکھا, اسی پہ وہ بھی رکھ دیا, رکھ کے چلے آئے. قرآن پہ صرف قرآن رکھا جا سکتا ہے, نہ وظائف المومنین رکھا جا سکتا, نہ مجموعہ زیاریات رکھا جا سکتا, اس لیے کہ یہ ساری کتابیں ہماری آپ کی جمع کی ہوئی ہیں, قرآن اللہ کا جمع کیا ہوا. اور کر رہے ہیں آپ بھی پیغام پہنچنا چاہیے. تو قرآن پہ صرف قرآن رکھا جا سکتا ہے. قرآن اللہ کا کلام, قرآن شفا, قرآن مشیت الہی, قرآن مصلحت الہی, قرآن شریعت الہی, قرآن جس کی ہوا سے مریضوں کو شفا ملتی ہے, قرآن جسے سر پہ اٹھا کے چلنا چاہیے, قرآن جو آسمان سے 2 بار نازل ہوا, ایک بار شب قدر میں پورا کا پورا, اور دوسرا 23 برسوں میں آیت آیت سورہ سورہ. میں بیدار ہیں. قرآن کی تنزیل دوہری ہے. ایک تنزیل ہے قرآن کی یکبارگی, اور ایک تنزیل ہے قرآن کی 23 برسوں میں سورہ سورہ اور آیت آیت, دوہری تنزیل. اتنی عظیم کتاب کہ جو شریعت ہے, کہ جس کی تلاوت عبادت ہے, جسے بغیر وضو کے چھوا نہیں جا سکتا, جو خود طاہر ہے مطہر ہے, مگر اتنی عظیم کتاب آسمان سے آئی, مصطفیٰ لینے نہیں گئے. بھائی توجہ ہے, اتنی عظیم کتاب 2 بار نازل ہوئی مصطفیٰ کے پاس, مصطفیٰ لینے نہیں گئے. زہرا وہ نور ہے جو آیا نہیں, مصطفیٰ کو جانا پڑا. یہ ہے الکوثر. قرآن کو آنا پڑا مگر زہرا کے لیے مصطفیٰ کو جانا پڑا. یہ ہے زہرا. نبی جب گئے ہیں آسمانوں پر تو چرخے چہارم پہ یا چرخے ششم پہ 1,23,999 انبیاء نے نبی کا کھڑے ہو کے استقبال کیا اور ان کے پیچھے نماز پڑھی. 1,23,999 انبیاء کے مجمع نے. گنتی بولی جا سکتی ہے, سمجھی نہیں جا سکتی. 1 لاکھ آدمی سوچ نہیں پائیں گے.
بولتی تھی ہم نے، آپ نے بھی سن لیا، مگر 1 لاکھ آدمی سوچنا ہو نا تو پوری بستی بھر جائے گی. اتنے انبیاء نے نبی کا کھڑے ہو کے استقبال کیا. ان 1,23,999 انبیاء میں 312 رسول ہیں. 13 نہیں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ 13ویں مصطفیٰ ہیں. حضرت بیداری سے میرے ساتھ رہیے گا. 313 رسول میں 13ویں سرکار خود ہیں. تو 1,23,999 میں 312 رسول ہیں. 4 اولو العزم صاحب شریعت ہیں کیونکہ 5ویں مصطفیٰ خود ہیں. 1,23,900 الکوثر کیا ہے؟ 1,23,999 انبیاء، 312 رسول، 4 اولو العزم نے جس مصطفیٰ کا کھڑے ہو کے استقبال کیا اسے تو مصطفیٰ کہتے ہیں، اور خود مصطفیٰ جس بی بی کے لیے کھڑے ہو کے استقبال کرے اسے زہرا کہتے ہیں. یہ ہے الکوثر، یہ ہے الکوثر. توجہ ہے. مصطفیٰ جس کے لیے کھڑے ہو کے استقبال کرے وہ زہرا ہے. زہرا الکوثر ہے. ابھی آپ نے مرثیے میں سنا تھا کیونکہ مشہور حدیث ہے، فاطمۃ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. تو نظم کیا تھا ایک مصرے میں آپ کی گزرا تھا. دیکھیے ہم لوگ کہیں پہ بھی رہیں سنتے رہتے ہیں، اور ہم یہی جاننا بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے سنا اس طرح مجمع نے سنا کہ نہیں سنا. اس لیے بھی غور سے سنتے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکے کہ مجمع نے بھی سنا کہ نہیں سنا. تو یہ مشہور حدیث ہے فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. مشہور حدیث ہے. ایک حدیث میں سنا رہا ہوں جو مشہور نہیں ہے. یہ حدیث ہے فرات ابن ابراہیم کی تفسیر میں. انہوں نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مل جل کے سلمان کانت مریم سیدۃ نساء العالمین فی زمانہا. الکوثر روٹ. کانت مریم سیدۃ نساء العالمین فی زمانہا. مریم اپنے زمانے کے عورتوں کی سردار تھیں ہیں نہیں. ان کا زمانہ ختم، سرداری ختم. اب ان کے زمانے میں 10 کروڑ عورتیں رہی ہوں تو 10 کروڑ عورتوں کی سردار تھی، ہے نا. 20 کروڑ عورتیں رہی ہوں تو ان کے پیدا ہونے سے لے کر ان کی وفات تک 20 کروڑ عورتیں رہی ہوں تو 20 کروڑ کی سردار تھی بس. اب نبی کی حدیث آگے بڑھتی ہے کہ وہ ابنتی فاطمہ، اور میری بیٹی زہرا، سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین. توجہ ہے، توجہ ہے. اور میری بیٹی زہرا اولین سے لے کے اور آخرین تک تمام عورتوں کی سردار ہے. تو زہرا سردار ہے، مریم سردار تھی. بھئی اتفاق تو سمجھ آ گیا. مگر اب دوسرے معنی میں دیکھیے، اولین سے لے کے یعنی جناب حوا سے لے کے اور آخرین تک یعنی قیامت تک، جب تک کہ روئے زمین پر کوئی عورت پیدا ہو رہی ہے، تمام عورتوں کی سردار زہرا ہیں. اس وقت دنیا کی آبادی 7 ارب 10 کروڑ سے زیادہ ہونے کو آ گئی. ٹھیک ہے.
یہ 7 ارب 10 کروڑ 100 سال جیئیں گے بس؟ بڑھوانا ہے تو یہ بڑھوا لیجئے، ٹائم ہے، کیونکہ اسی 7 ارب میں ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں، ہے نا؟ 100 سال جیئیں گے، چلیے 150 سال جیئیں گے، مگر 150 سال میں یہ 7 ارب تو ختم ہو جائیں گے نا، اس کے بعد پھر 7 ارب آئیں گے۔ اللہ برکت دے، حدیث میں برکت ہے، پھر 7 ارب آئیں گے۔ ہاں بیدار نہیں ہے تو میں کیا کروں، میں تو لفظ ہی پیش کر سکتا ہوں، آئیں گے نا انشاءاللہ۔ ابھی انشاءاللہ کہیے، اس میں تو خیر کی بات ہے، خیر کی بات ہے۔ اچھا، جانے کتنے ارب عورتیں گزر چکی ہیں اور کتنی ارب عورتیں، کتنی ارب آئیں گی، ان سب کی سردار تنہا زہرا ہیں۔ بھئی الکوثر سمجھئے، جملہ اب پورا کر رہا ہوں کہ اولین سے لے کے آخرین تک تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ تو جملہ ایک حدیث آپ کی سنی ہوئی کہ اپنے باپ کی ماں ہے، اور دوسری حدیث کہ تمام عورتوں کی سردار ہے، تو روئے زمین پر تنہا زہرا وہ خاتون ہے کہ جو اپنے باپ کی ماں ہے، اپنی ماں کی بھی سردار ہے۔ ہائے ہائے، یہ ہے الکوثر، یہ ہے الکوثر، کہ وہ زہرا جو اپنے باپ کی ماں کا لقب رکھتی ہے اور اپنی ماں کی بھی سردار ہے۔ اور کیا آپ نے کوئی حد نہیں ہے، کوئی تخمینہ نہیں ہے۔ وقت بہت تیزی سے سمٹ گیا، جو حسب وعدہ ہے میرا مولانا حیدر مہدی صاحب سے، میں نے عرض کیا نا کہ کتنی آبادی ہے، 7 ارب 10 کروڑ پلس، اب بڑھ رہی ہے اس سے۔ ان 7 ارب 10 کروڑ میں عورتیں کتنی ہیں؟ تقریباً 3.5 ارب، اور مرد 4 ارب، ہے نا؟ اب یہ گنتی جو ہے 1,23,999 کی طرح نہیں بتائی جا سکتی، کیونکہ فیگر دیکھیے ہر منٹ چلتا رہتا ہے، ہر سیکنڈ بڑھتا رہتا ہے۔ تو تخمینہ کیا ہوا؟ اب ایک سوال کروں آپ سے، ماشاءاللہ بزرگ زیادہ ہے میرے مجمع میں، عورتوں کا تخمینہ ہر زمانے میں مردوں سے کم رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر لڑکیوں کے باپ پریشان کیوں ہیں؟ بس سوال چھوڑ رہا ہوں، جواب آپ ڈھونڈیے گا، مجھ سے جواب مانگیے گا تو بیٹھنا ہوگا میرے ساتھ کچھ دیر، پھر ٹیبل ٹاک ہوگی۔ جب عورتوں کا تخمینہ مردوں سے کم ہے تو یہ بیٹیوں کے باپ پریشان کیوں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوئی غیر اسلامی قانون اپنایا ہوا ہے، کوئی غیر فطری قانون اپنایا ہوا ہے، کوئی غیر شرعی قانون و طریقہ اپنایا ہوا ہے۔ ورنہ جب نظام قدرت یہ ہے کہ عورتوں کی آبادی کم رہی ہے مردوں کے مقابلے میں، تو سماج کو پریشان تو نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ سوال چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں، تو عورتیں کتنی ہیں؟ تقریباً 3.5 ارب، مرد کتنے ہیں؟ 4 ارب۔ اب ڈھونڈیے کہ الکوثر کا روٹ کیا ہے؟ مرد ہیں 4 ارب، عورتیں ہیں 3.5 ارب۔ 4 ارب مردوں کے لیے اللہ نے 13 معصوم کردار بھیجے، عورتوں کے لیے 1 زہرا کافی ہے۔ لگاؤ تخمینہ کیا ہے عظمتوں کا، معرفت کا تخمینہ کیا ہے؟ لگاؤ 3.5 ارب عورتوں کے لیے 1 کردار زہرا کافی قرار پایا، اور 4 ارب مردوں کے لیے 13 معصوم کردار۔ اور اب الکوثر کا روٹ ڈھونڈنا ہے تو یوں بھی ڈھونڈ لو کہ 3.5 ارب عورتوں کے لیے 1 زہرا، 4 ارب مردوں کے لیے 13 کردار، اور ان 13 کرداروں میں جملہ پورا کر رہا ہوں، 13 کرداروں میں 63 برس عمر مولا کائنات اور رسول کی، اور سب سے کم عمر
25 برس ہے نوے ایمان کی، یعنی 13 معصومین میں 25 برس سے لے کے 63 برس کی عمریں ہدایت ملی، تو یہ ہدایت ہوئی زہرا نے صرف 18 برس میں۔ زہرا نے صرف 18 برس میں کردار کو کامل و مکمل کر دیا، اس لیے کہ زہرا الکوثر ہے، زہرا الکوثر ہے۔ آخری بات وہیں سے گفتگو سمیٹ لوں گا، زہرا الکوثر ہے۔ زیارت وارثہ میں ایک ٹکڑا پڑھتے ہیں آپ، فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہر، یاد آ گیا آپ کو؟ زیارت میں خطاب ہے امام حسین سے، میرے مولا آپ کا نور روشن صلبوں میں رہا اور پاکیزہ ارحام میں رہا۔ صلب کا تعلق ہے باپ دادا پردادا سے، رحم کا تعلق ہے ماں نانی پرنانی سے، یہ رحم کا تعلق ہے۔ کیا ہے زیارت میں؟ اچھا یہ ٹکڑا جو ہے یہ زیارت کا جامع الاخبار میں ایک بڑی طویل حدیث ہے نور کے سفر کی، اس سے لیا ہوا یہ ٹکڑا ہے جو زیارت میں شامل ہے۔ آپ کی جو زیارت ہے نا یہ سب حدیثوں کے ٹکڑوں سے بنی ہے نا، کوئی اس میں ایسا نہیں خیالی کوئی لفظ ہو۔ تو وہ جامع الاخبار کی وہ حدیث ہے جس سے یہ طویل نور کے سفر کی، جس سے ٹکڑا لیا گیا ہے۔ فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، الکوثر کا روٹ۔ میرے مولا آپ کے نور کو اللہ نے روشن صلبوں میں رکھا، پاکیزہ ارحام میں رکھا، تو یہ نور امام حسین علیہ السلام زیارت عاشورہ میں بھی ہے اور زیارت وارثہ میں بھی۔ اب میں وہ حدیث پوری زیارت جامع الاخبار کی نہیں سنانے کا موقع ہے، اس لیے میں نے آپ کو ایک دم قریب کر دیا آپ کے پڑھے جانے والے لفظ کے ساتھ کہ میرے مولا کا نور روشن صلبوں میں رہا، پاکیزہ ارحام میں رہا۔ تو یہ روشن صلب اور پاکیزہ ارحام یہ ہے انبیاء کی، یعنی یہ نور آدم کے یہاں رہا، یہ نور نوح کے یہاں رہا، یہ نور ابراہیم کے یہاں رہا، یہ نور اسماعیل کے یہاں آیا علیہ السلام۔ انبیاء میں یہ نور چلا تو کہا گیا روشن صلبوں میں، پاکیزہ ارحام میں، مگر یہ نور جو ہے وہ 13 ہے، 14 نہیں ہے۔ بیدار رہیے گا، یہ جو نور کا سفر ہے یہ 13 نور ہے، صرف 13، 14 نور نہیں ہے، یعنی اس میں رسول سے لے کے امام زمانہ تک کا نور ہے۔ زہرا کے نور کو اللہ نے کسی نبی کا محرم نہیں بنایا۔ ہائے ہائے کیا سن رہا، نور زہرا کو اللہ نے کسی نبی کے صلب کا محرم نہیں بنایا، بلکہ اسے محفوظ رکھا کہ مصطفیٰ آئیں گے تو یہ نور جائے گا۔ صلوات پڑھ لے۔ یہ ہے الکوثر، یہ بیٹی ہے، ام ابیہا ہے، باپ کی ماں۔ خدا کی قسم کہاں سے پڑھوں، وقت بھی دیکھنا ہے اور لفظ محتاج ہیں۔ نبی کریم کے سرپرست کا نام ہے ابو طالب علیہ السلام،
اور نبی کی غمگسار کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ۔ دیکھیں بزرگ میرے یہاں ساتھ دے سکتے ہیں، بچوں کا یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے۔ بچے لفظیں محسوس کر لیں، محفوظ کر لیں، نوجوان محفوظ کر لیں لفظیں۔ جس سال یہ دونوں سرپرست اور غمگسار چلے گئے نا، نبی نے اس سال کو عام الحزن بنا دیا، غم کا سال۔ سرپرست ہمت دیتا ہے، غمگسار تکلیف بانٹتا ہے۔ آپ بزرگ ہیں، خود محسوس کر سکتے ہیں، میں تو صرف لفظیں دے سکتا ہوں۔ جب غمگسار اور سرپرست چھٹ جائے تو انسان بوجھل ہو جاتا ہے، پھر وہ کوئی کام کر نہیں پاتا، پھر اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اور ایک 53 برس کا آدمی 6-7 برس کی بچی سے اپنے معاملات شیئر نہیں کر سکتا۔ آپ بتائیں کر سکتا ہے؟ ایک 53 برس کا آدمی اپنی 6-7 برس کی بچی سے یہ کہہ سکتا ہے کہ آج کل آفس میں بڑا پرابلم چل رہا، وہ کیا سمجھے گی؟ نہیں شیئر کر سکتا اپنے مسائل کو۔ جناب زہرا، دیکھیے ساری چیزیں ہیں جس تخمینے کو ذہن میں رکھنا پڑے گا بچوں کو۔ جناب زہرا کی ولادت ہی ہوئی ہے 5 بیست کو، اور نبی 13 سال مکے میں رہے، 8 5 13۔ نبی کی زندگی میں زہرا مکے میں 8 سال صرف چند مہینے رہیں، 9 سال مدینے آ گئیں، 9 سال آپ کا عقد ہو گیا، اور 18ویں سال بی بی نے دنیا چھوڑ دی۔ یہ پوری حیات ہے، واضح ہو گیا۔ وہ 6-7 برس کی بچی اور اس کا 52-53 برس کا باپ باہر سے تھکا ہارا زخمی چوٹ کھایا گھر میں آتا ہے، یہ ننھی سی بچی دوڑ کے بابا سے لپٹ جاتی ہے۔ بابا آپ کو کس نے زخمی کر دیا؟ کہ بیٹا یہ کفار مکہ ہیں، یہ کفار مکہ ہے، یہ ہمیں پاگل کہتے ہیں، ان کے بچوں نے مجھے پتھر مارا ہے۔ بی بی بابا کی انگلی پکڑ کے لاتی ہیں، ایک بلند پتھر پہ بٹھاتی ہیں، دوڑ کے جاتی ہیں، پانی گرم کرتی ہیں، ہاتھ پاؤں دھلاتی ہیں، پھر جاتی ہیں، کچھ پتیاں توڑ کے لاتی ہیں، مرہم پیسٹ بناتی ہیں اور اس کا لیپ کرتی ہیں۔ اتنی محبت دی زہرا نے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو دے دی۔ اب سمجھا فاطمہ تو امو ابیہا کہاں سے ہو گئی؟ یہ بیٹی ہے، 6-7 برس کی بچی ہے، اور اپنے بزرگ باپ کو ماں کی طرح محبت دے رہی ہے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، آپ مصاب ہونے لگے، بیان خود بخود اپنی منزلوں کی طرف مڑ گیا۔ اور اس خدمت کا نتیجہ ایک جملے میں سن لو کہ جب یہ فرسٹ ایڈ کمپلیٹ کر لیا، باپ کا مسکرا کے چہرہ دیکھا، باپ کی ہونٹوں پہ بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے بعد پوچھا بابا اب آرام ہے نا؟ بیٹا بہت آرام، بہت سکون مل گیا، یہ ہے امو ابیہا۔ رسول پھر اٹھے اور دروازے کی طرف بڑھنے لگے، بابا اب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی تجھے دیکھ لینے کے بعد تیرے باپ میں ہمت تبلیغ اور زیادہ آ جاتی ہے۔
اللہ اکبر. یہ ہے ام ابیہا. وہی جزاک اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. وہی بی بی جب علی کے گھر آتی ہیں تو بہترین غم گسار، بہترین غم گسار. علی میدانوں میں زہرا کی ہمت سے لڑتے ہیں. پھر کبھی ان کی وضاحت جملے لو، سن لینا کبھی اور کبھی کسی موقع پر. بہترین ہمدرد. اگر سمجھ سکتے ہو تو ایک تخمینہ پھر لگا لینا کہ 10 سال میں علی نے 64 جنگیں لڑی ہیں. 10 سال میں 64 جنگیں، ایک سال میں 6 جنگ کا تخمینہ، اور ہر جنگ 1 مہینہ 2 مہینہ 15 دن. علی گھر کتنے دن رہے؟ یہ پورا گھر زہرا سنبھال کے لے چل رہے. اللہ اکبر. اور انہی دنوں میں حسنین کی پرورش، زینب و ام کلثوم کی پرورش، بابا کی تبلیغ کا خیال رکھنا، شوہر کی محنتوں کا خیال رکھنا، سب سنبھال کے زہرا لے چل رہی ہے. مگر اسی میں باپ نے ساتھ چھوڑ دیا. انصاف سے بس جملہ سن لو، میری بات مکمل ہوگی، رونے کے لیے کافی ہے. جس بیوی نے بیٹی ہو کے باپ کی ماں کی طرح خدمت کی ہو، جب اس سے باپ چھوٹ جائے اور اسے رونے بھی نہ دیا جائے، اسے رونے بھی نہ دیا جائے تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی. بابا یہ دن میں بھی رونے نہیں دیتے، بابا یہ رات میں بھی رونے نہیں دیتے. اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے. اللہ اکبر. زہرا اپنے گھر میں ہے. سن لو مصائب کے یہ پہ کر بھی سن لو. زہرا اپنے گھر میں ہے. اسی گھر میں علی بھی ہیں، چند لوگ بھی ہیں، اور کسی نے زہرا کی پسلیاں توڑ دی. سنو منظر سناتا ہوں. دنیا پوچھتی ہے، بے درد دنیا پوچھتی ہے کہ علی تو گھر میں تھے، زہرا کی پسلیاں کیسے ٹوٹ سکتی ہیں. سنو، یہ گھر وہی ہے جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے. اس گھر کا احترام مقام مسجد میں ہے، اور ظالم اسی دروازے پر آیا کہ ابوالحسن کو باہر نکالو. زہرا نے علی کو قسم دی، یا علی آپ وہی رہیے گا. میں بات کرتی ہوں بی بی کیوں یہ سوچ کے آ گئی؟ اس لیے کہ ابھی گنتی کے چند دن ہوئے ہیں کہ جب یہی لوگ رسول کے ساتھ نماز صبح کے لیے آتے تھے تو رسول آواز دیتے تھے، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ. زہرا سمجھی میں آگے آ کے بات کروں گی تو انہیں میرا لحاظ ہوگا. یہ نبی کی بیٹی ہے جسے باپ سلام کرتا تھا، اس لیے ابوالحسن کو روکا. خود دروازے کے قریب آ گئی. ارے کیا کہہ رہے ہو؟ اس گھر کو آگ لگاؤ گے؟ اس کے بعد بھی جب سالم نے کہا ہاں ہاں علی کو نکالو، تو زہرا نے زہرا بن کے نہیں، جزاکم ربکم، زہرا نے زہرا بن کے نہیں، ایک ماں بن کے عجیب فقرہ کہہ دیا.
اس لیے کہ دنیا میں نے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ دشمنی میں بچوں کو الگ کر دیا جاتا ہے کہ ارے بچوں سے کیا لینا دینا، جاؤ بڑوں سے بات کرو۔ ایک ماں نے ننھے بچوں کا حوالہ دے دیا کہ ارے اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں رسول کے ننھے ننھے نواسے ہیں؟ جواب ملا ہاں ہاں، ہم اسی گھر کو آگ لگا دیں گے۔ ارے یہ سننا تھا کہ زہرا دروازے کے قریب آ گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی آگ لگا دے۔ بس ظالم نے ایسی ٹھوکر ماری کہ زہرا در و دیوار کے درمیان آ گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے پاس لفظ نہیں ہیں اس لیے کہ لفظ درد کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ زہرا در و دیوار میں اس طرح پس گئی جناب فضا کہتی ہے میری شہزادی اس طرح دروازے میں پس کے زمین پہ گری ہے جیسے الگنی سے بھیگا ہوا کپڑا گر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ زہرا نے گرتے ہی آواز دی، خدا کی قسم نہ آپ سن سکتے، نہ سمجھ سکتے، نہ میں پڑھ سکتا، نہ بتا سکتا کہ 3 پسلیاں ٹوٹی، شکم میں کیل چبھی، محسن شہید ہو گیا، زمین خون سے لال ہو گئی، زہرا گر گئی، آواز دی فضا میرا محسن مارا گیا، فضا مجھے سنبھالو۔ فضا نے آ کے بی بی کو سنبھالا، اتنی دیر میں کانوں میں آواز آئی ابوالحسن کو گرفتار کرو۔ ابوالحسن گرفتار کر لیے گئے۔ یہ سننا تھا کہ بی بی نے کہا فضا میری رضا سنبھالو، فضا مجھے کھڑا کرو۔ فضا نے کھڑا کیا، بی بی کی رضا سنبھالی، زہرا گھر سے باہر نکل آئی۔ خلو ابوالحسن، یہ محافظ ولایت، مشکل کشا کے مشکل کشا۔ ارے علی کو چھوڑو ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی۔ علی تڑپ گئے سلمان، زہرا کو سنبھالو۔ اچھروں کو خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم میں۔ ہم نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ زہرا کی صرف پسلیاں نہیں ٹوٹی تھی، ظالم نے تلوار کی نیام بی بی کے ہاتھ پہ ماری تھی کہ جس کے بعد بی بی تسبیح نہیں پڑھ پاتی تھی۔ کیسے کس زبان سے مصائب پڑھے جائیں۔ مگر میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں، کسی آرتھوپیڈک سے پوچھ لینا، خدا نہ کرے کوئی ایسا مریض ملے، اگر ہو تو اس سے پوچھ لینا، ہاتھ پاؤں کی کہیں کی بھی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کا علاج ہو جاتا ہے، اس کی تکلیف کی ایک حد ہوتی، مگر جب پسلیاں ٹوٹ جائے تو ایک سانس بھی کوئی مریض پوری نہیں لے پاتا۔ نہیں معلوم زہرا نے یہ 90 دن کیسے گزارے۔ اللہ آپ مصاب ہوئے، وقت بھی میرا مکمل ہو گیا۔ بس عزاداروں، آج ہی کا وہ دن جو گزرا ہے، زہرا نے اس کی شب ابوالحسن کو بلا لیا، یا علی آئیے بیٹھیے، میری چند وصیتیں ہیں اسے لکھ ڈالیے۔ زہرا نے وصیتیں تحریر کرائیں۔ یا علی غسل آپ مجھے دیجیے گا، کفن آپ پہنائیے گا، جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا۔ بی بی نے بس آخری جملہ سن لو، گفتگو تمام، ساری وصیتیں کر دی۔ اس کے بعد ایک ایسی وصیت کی جو صرف ماں کر سکتی ہے، کہ یا علی میرے بچوں میں یہ حسین راتوں کو اٹھ کے پانی پینے کا عادی
دیکھ لیجئے گا ہر برتن پانی سے پر ہو، ایسا نہ ہو میرا بچہ اٹھے اور پانی نہ ملے، میں کہوں گا زہرا ذرا کربلا کی خبر لیجئے، بی بی صدائے العطش سے کربلا کو الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وإنا لله وإنا إليه راجعون۔ پالنے والے اس مجلس عزا کو قبول فرما، پالنے والے جو مومنین کے یہاں شریک مجلس ہیں یا دیگر تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی ہیں، ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پالنے والے تمام مومنین و مومنات کی حاجات دنیاوی اور اخروی کو پورا فرما، پالنے والے تمام مومنین و جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی فرما، جو بے روزگار انہیں غیب سے رزق نو عطا فرما، صاحبان روزگار کے رزق میں برکت عطا فرما، ہم سب کو توفیقات نیک عنایت فرما، پالنے والے کرونا جیسی بیماری جو پھر بڑھ رہی ہے اسے نیست و نابود فرما، اس سے وابستہ جتنے بھی ظالمین ہیں انہیں نیست و نابود فرما، پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے معین و مددگار میں شمار فرما، ماتم زہرا رب